یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیس نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ For more videos, please subscribe our channel. یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا، کام کرنے والا اگر دو ہیں، دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا، کہیں بھی ہوا، مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں، آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے، اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے، دو آدمی تھے، تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا، یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک موجود ہے، تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیس کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے. پوری زمین بن گئی، پورا سورج بن گیا اتنا بڑا، پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. پھر مرد الگ، یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا، ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، اگر یہ درست ہے تو ایک جنس بننی چاہیے تھی نا. عورت الگ بن رہی ہے، مرد الگ بن رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو فطرت کو یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک کو عورت بناؤ ایک کو کیا؟ اتفاق سے جو چیزیں خود بخود بنتی ہیں اس میں خدا کی قسم اتنی مینجمنٹ تو دور کی بات، ذرا سی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. پانی سے مرد بھی بن رہا ہے اور اسی پانی سے عورت بن رہی ہے، پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے چلتے چلتے ایک انسان بن کے بنا ہوتا نا بندر سے، ترقی کرتے کرتے ایک بن چکا ہوتا. ہم کہتے یہ ایوولوشن کا انتہائی نتیجہ، یہ چیز بن کے مارکیٹ میں آئی ہے، صحیح ہے نا، یہ چیز بن کے اب یہ پتہ نہیں کیا بنے گی. او بھائی الگ لڑکا الگ بن رہا ہے، عورت الگ بن رہی ہے، پھر ان دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ایسا سسٹم اتفاق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا. خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالو، اس سے پہلے اتفاق سے، ایتھیس تو کہتا ہے نا اتفاق ہے، یہ اتفاق سے کیا بنے گی؟ ایک کوپل نکلے گی، پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے، پھر ان پھولوں پہ تتلیاں آئیں گی، نر مادہ کا ملاپ ہوگا، پھر اس میں چھوٹا سا خربوزہ پیدا ہوگا، پھر خربوزہ بڑا ہو کر وہی خربوزہ بن جائے گا جس کو آپ نے کاٹا تھا، پھر اس کو کاٹو گے اس میں وہی بیج. نہیں آ رہی سمجھ؟ پھر اس بیج کو بولو زمین میں ڈالو گے، پھر یہی کروڑوں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں. ایک چکر ہے، ایک سائیکل ہے. یہ جو چیز سائیکل میں وجود میں آتی ہے یہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو سائیکل، ایک سادہ سی سائیکل کو دیکھ لو نا، دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے، چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس. تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے، جتنا انسان کا سسٹم ہے. تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے، وسیم نے نہیں کھودا تو 70 پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے. اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی. اس اتنے عجیب کہ ہر کام، ایک انسان عجیب نہیں ہے، انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے. کان عجیب ہے، آنکھ عجیب ہے، گردہ عجیب ہے، دل عجیب ہے، پھیپھڑے عجیب ہے، ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے اور آپس میں ان کا لنک ہے. یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے؟ اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. وہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، جج نے پکڑا کہ بھائی تم نے مارا ہے. کہہ رہے بھائی میں نے نہیں مارا، اتفاق سے مر گیا. کہہ رہے ابے تو نے کمبخت چھری نکال کے اس کو باقاعدہ گلا کاٹ کے گردن کاٹ کے الگ کیا ہے. پہلے اس کے گھر گیا، پہلے اس کو فون کر کے گیٹ پہ بلایا
ہے بھائی, فون کیا, ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, ان کیمروں میں آ رہا ہے کہ تو 12:01 پہ آتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, یہ فون پہ نہیں آتا تو لاک کرتا ہے, پھر یہ آتا ہے, چھری نکالتا ہے, پھر اس کو یوں کر کے بولو تیز کرتا ہے, پھر اس کو دوسرا بندہ پکڑ کے لٹاتا ہے, پھر اس کا گلا کاٹتا ہے اور سر الگ دھڑ الگ. تو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ سارے کام ہوئے ہیں, ان کے ثبوت ہیں, لیکن یہ سب اتفاق سے ہوئے ہیں. یہ سب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو میں اتفاق سے اس گلی سے گزر رہا تھا, مجھے تو وسیم بھائی سے قرضہ مانگنا تھا, سلیم بھائی سے. وسیم کی تو گردن کاٹی ہے, سلیم بھائی کے گھر میری نہاری کی دعوت تھی, حسن اتفاق کہیے کہ میں اس دن اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا. پھر یہ حسن اتفاق ہے کہ میں کال سلیم کو ملا رہا تھا, مل کس کو گئی؟ غلطی سے وسیم کو. اتفاق ہو گیا, ملانا سلیم کو تھی, میری قسمت خراب, کال مل کس کو گئی؟ وسیم. جب وسیم کو مل گئی تو میں سمجھا کہ سلیم ہے, میں نے کہا گیٹ پہ آ جا. آیا کون؟ وسیم. کیونکہ اتفاق سے ملی کس کو تھی؟ وسیم. پھر میں جو چھری نکال کے چیک کر رہا تھا نا, وہ اس کو قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے نہیں, حسن اتفاق کہیے کہ اسی دن بقرعید بھی تھی, میں نے بکرا کاٹنا تھا, میں چھری چیک کر رہا تھا کہ یہ چھری کیسی, بقرعید تھی نہیں آنے والی تھی, تو میں چیک کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے ایسا کہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اس کو یوں 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 چیک کرنے لگا. چلو یہاں تک اتفاق سمجھ میں آتا ہے, پھر تو نے پکڑ کے گرایا کیوں اس کو؟ وہ حسن اتفاق کہیے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. میری نظروں کے سامنے آتا نہیں, لیکن اس دن وسیم کی قسمت خراب تھی, حسن اتفاق کے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. مجھے اس وسیم کی آنکھوں میں اپنی بکرے کی آنکھیں نظر آئیں. اور تو پھر وہ ستار نے تیرا ساتھ کیوں دیا, اس کو گرایا کیوں زمین پہ ہے بھائی, اس کو گرایا کیوں؟ اتفاق کی بات ہے. جج صاحب آپ یقین تو نہیں کریں گے, لیکن ڈارون چونکہ کہہ کے گیا ہے, آپ کو یقین؟ بھائی ڈارون نے جب اس سے بڑی پھینکی ہے, آپ نے مان لیا ڈارون کے اندر یہ, میں تو بہت کم پھینک رہا ہوں, میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں. ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا, ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شور نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا بنا کے. فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھیچو نیچو کر, کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز, مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے, اور اپنے رنگ دکھا کے ڈارون کا منہ چڑھائے, اور ملحد اور ایتھیس کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی, تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے,
मीठे का भी अंदाजा लगा लेगा, कड़वे का भी अंदाजा लगा लेगा, गर्म का भी, ठंडे का भी, खुशबू नहीं पता चलेगी। नाक में ऐसे आलात लगा दिए, वो मीठा गर्म ठंडा नहीं बताएगी, वो फौरन सूंघ के बता देगी बदबूदार है या खुशबूदार। आंख गरम ठंडा या बदबू खुशबू नहीं बताएगी, वो कलर देख के बताएगी आंख कि कलर कैसा है इसका। कान आवाज सुन के बताएंगे ये कैसा सुनता है, कुछ और नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें इतनी सी खोपड़ी में इतने सारे पेचीदा आलात फिट करती है, ठीक है ना। इतनी सी खोपड़ी में इतनी पेचीदा मशीनें जो अब तक जापान के साइंसदान भी नहीं बना सके। तो ये मैं कहता हूं एक मशीन खुद नहीं बन सकती, ये मशीन बन के खोपड़ी में फिट हो जाए और वो खोपड़ी के पूरी बॉडी के साथ लिंक हो और वो पूरी बॉडी एक मजबूत निजाम में आ जाए, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता। हमने ये काम नहीं किया है तो किसने किया है? कोई एक जात है जो कर रही है, वही अपना तारुफ करवाते हैं कुरान में, वही पैगंबरों के जरिए। तो हमें अपने खुदा के बहुत कुछ करने के सबूत के लिए मजीद दलाइल देने की जरूरत नहीं है। और आगे भी जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? वो खुदा। तभी हम उससे मांगते हैं। अब जो मुल्हिद लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम दुआ मांगते हो, होता तो कुछ नहीं है। हम कहते हैं इसीलिए कुछ नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लोगों को ईमान की तौफीक ना मिले। हमें जब पता है वो सब कुछ कर सकता है तो हम उससे मांगते हैं, उसकी मर्जी करे ना करे ये हमारा हेडिक नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? भाई आपको पता है कि इलाके का थानेदार है और आपका खैर ख्वाह भी है। इलाके में SHO साहब आ गए, आपको जेल से रिहाई भी दिला सकते हैं, गिरफ्तारी से बचा भी सकते हैं, और आपसे उनकी दोस्ती भी है, आपको मरवाना भी नहीं चाहते। आपने एप्लीकेशन भेज दी, सर सुना है कल मुझे पुलिस वाले उठा लेंगे, काइंडली आप मेरी मदद करें। थानेदार तक रिपोर्ट पहुंच भी गई, आपको पता है कि इसको मुझसे मोहब्बत भी है, आपका बाप ही है वो, समझ लो अब्बा है आपका। कौन है वो? अब्बा। फिर भी वो एप्लीकेशन पर अमल नहीं कर रहा, मोबाइल आती है उठा के ले जाती है। अगर आपको SHO पर एतमाद है, आप कहोगे यार इसी में क्या होगी, खैर अब्बा ने कोई वजह होगी जो उठवाया। अब्बा कह रहे तू एक दफा उठ के अंदर आ जा फिर देखता हूँ। कोई केस की नौयत इस किस्म की होगी। आप 10 तावीलात करोगे कि यार जो मेरा दुश्मन नहीं है वो मेरे लिए क्या करेगा, वो सही करेगा। बाज़ दफ़ा इसलिए भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है कि किसी बड़े दहशतगर्द से बचाने के लिए, किसी केस से बचाने के लिए। भाई बहुत से लोग मुजरिम होते हैं ना, उन पर कत्ल का केस होता है तो वो वकील पेश करता है कि ये तो फलां दिनों में जेल में थे ठीक है ना, ये तो जेल में थे, तो वो इतना खुश होता है शुक्र है मैं उस वक्त कहाँ था जेल, वरना ये कत्ल का केस मेरे ऊपर। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी टेंशनों में, दुआएं मांगते रहे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन कुरान कहता है कभी मायूसी की बात नहीं की। जब भी उनके बच्चों ने कहा अब्बा आपको अभी तक यूसुफ याद है, उन्होंने फरमाया आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो जब कोई मुल्हिद हम पर एतराज करता है, तुम दुआओं के लिए हाथ उठाते हो, होता तो कुछ नहीं है। हम उससे कहते हैं हम अपने अल्लाह के बारे में जो कुछ जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तुम उस अल्लाह से लौ लगाओ, तुम्हें पता चलेगा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तसल्ली हो जाती है, हमने अपनी गोद अल्लाह के हवाले कर दी है, सही है ना, अपनी फाइल कहां दाखिल कर दी है। अब जो होगा क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा भी अच्छा है अब। इसलिए कि ये दुनिया तो असल है ही नहीं, ये असल है ही नहीं। ये असल होती तो भाई यहां तो करप्ट लोग तरक्की कर जाते हैं, ईमानदार पिस जाते हैं। हम तो देख रहे हैं यहां तो हम किसी गरीब को भी खिलाते हैं तो हमारे पैगंबर ने, इस्लाम ने हमें बताया कि आधी खजूर का टुकड़ा अगर खुदा को खुश करने के लिए दोगे, ये भी खुदा के गजब को ठंडा करेगा। बताओ आधी खजूर किसी को नजर आता है किसी को दे रहे हो और आप, लेकिन ये अल्लाह के गजब को क्या कर देगा, ये खजूर ये ठंडा कर देगा। दुनिया में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना वाह हो रही है ना कोई तारीफें हो रही हैं। तो मैं ये कर रहा था कि दो ही चीजें फैलने वाली हैं। दूसरे मज़ाहिब से लोग पीछे हट रहे हैं, उनमें जान नहीं है, कोई तरीक़े हयात ही नहीं है उनके पास ना, कोई कानून ही नहीं है, कोई हलाल और हराम का सेटअप ही नहीं है। ये किसके पास है? मुसलमानों के। तभी जितने एथियस्ट हैं वो हिंदुइज्म के खिलाफ तकरीरें नहीं करते, हालांकि वो तो हजारों भगवानों के कायल है ना। अबे भाई जो एक खुदा को नहीं मान रहा वो हजारों को कहां से मानेगा। लेकिन आपको मुल्हिदीन की तकरीरें हिंदू पंडितों के खिलाफ, बोलो ना यार क्या हो गया, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप सिखों के खिलाफ नहीं मिलेंगे आपको उनकी तकरीरें। मुसलमान उलमा मौलवियों के खिलाफ बहुत, ये मौलवी है, ये मौलवी। अबे मौलवी और पंडित को बिठाओ तो तुम्हें लगेगा यार पंडित से तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, ड्रेसिंग से ही पता चल जाएगा। उनका अपना मजहब है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जो लिबरल लोग हैं
وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں؟ ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں. ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں, لنا ٹنڈن ولیل جوہالی بالو. حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولیل جوہالی مالو, کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. یعنی ہم ان کے مال پہ رشک نہیں کرتے کیونکہ ہمیں علم کی دولت ملی. اصل شعر یوں ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم, لنا کا معنی ہمارے لیے علم, وللجہالی مال, اور جاہلوں کو کیا ملا ہے؟ مال. آگے شعر میں کہتے ہیں حضرت علی, فإن المال يفنى عن قریب, کہ مال عن قریب فنا ہو جاتا ہے. وإن العلم يبقى لا يزال, علم ہمیشہ باقی رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے اس میں چینجنگ کی ہے شعر میں. جیسے ہی آپ مدرسے میں جاؤ نا, مدرسے والے ٹینٹ کرا دیتے ہیں آپ کی, یا آپ نے اکثر مدرسوں میں دیکھا ہوگا. ہم اس سے بہت, اب جو میں نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہیں نا, یہ احتجاج میں رکھے ہوئے ہیں. ہم کالج میں ایسے بال بنا کے گھومتے تھے, اتنے گھنے بال تھے. ہمارے مدرسے میں جیسے کہ انہوں نے کہا ٹینٹ کرا کے آؤ, تو یہ بجلی کی طرح یہ خبر ہم پہ گری کہ یار یہ کیا. اب پڑھ رہے ہیں تو استاذوں کی مانی, 8 سال ٹینٹ کرائیے. اس کے بعد ہم نے کہا آپ بڑے بال رکھیں گے. ہم جب مدرسے سے نکلے نا تو پھر ہمارے طلبہ نے شعر کو تبدیل کیا. حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فی, تسلی کے لیے یہ شعر بنایا طلبہ نے. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, لنا علم وللجہال مالو, کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کو مال. تو طلبہ نے بنایا رزینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال. جو عالم نہیں بن رہے وہ کیا ہے؟ بال رکھ کے گھوم رہے, اور ہمیں کیا ہے؟ ہماری قسمت پہ ٹنڈ ہے. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. فإن البالا, ان میں تھا فإن المالا, یہاں فإن المالا فإن البالا یفنا عن قریب, اس لیے کہ بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے. وإن الٹنڈا یبقى لا یزال, ٹنڈ ہمیشہ قائم رہے گی. انسان کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹنڈ. تو یہ شعر پڑھ کے ہم تسلی رکھتے تھے کہ یار آخر زمانے میں تو یہ ٹنڈی ہو جائے گی نا, تو کوئی بات نہیں, ابھی سے ہو گئی. تو برما میں نے دیکھا, وہاں جو ان کے بدھسٹ ہے وہ سارے کیا ہیں؟ ٹینٹ. اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, چپل کے بغیر, پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں. ان کا مذاق بولو نہیں. مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے. حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹینٹ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو, 4 کر. یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. صحابہ نے, چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو, نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی ہے, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے, سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے؟ جنت. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مرد کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر, اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب. گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں. وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں, بڑے زبردست نام ہے, آفاق احمد, لندن کے. ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, بڑے خاندانی آدمی ہیں.
یہ اکثر علماء کے دفاع میں آفاق احمد ہی نام ہے نا, آفاق خان پورا نام بتاؤ, کوئی اور آفاق نہ آ جائے نا. آفاق خان احمد, احمد نہیں ہے, آفاق خان. یو کے سے یہ بڑا اچھے کلپ بناتے ہیں یہ آفاق خان نا, لندن میں. اور یہ جو خاص طور پہ ایتھیس اور جو بھی علماء کے خلاف لوگ ہیں نا, تو میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو پھر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, لوگ گاڑی میں اکثر خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں, تو وہ پھر جو ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہے کلپ, کبھی کسی کا لگا دی, محمد آفاق خان, محمد آفاق خان, تو یہ لوگ کلپ لگا دیتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران, تو ان کا ایک کلپ ابھی آیا اس کے بارے میں, قربانی کے کسی نے مخالفت کی, کسی خاتون نے, کہ یہ اتنے معصوم جانور مسلمان ان بیچاروں کو کاٹ کاٹ کے ختم کر دیں, ان جانوروں پہ ترس کھاؤ, ان کی زندگیاں بچاؤ. تو محمد آفاق خان نے کلپ بنایا, یہ تھوڑی ریسرچ کرتا ہے یہ آدمی نا, اس لیے مجھے ذرا اچھا لگتا ہے. اس نے کیا کیا, ان کے ٹویٹ میں جا کے کہیں سے تلاش کیا, محترمہ لکھا ہوا تھا مجھے نہاری بہت پسند ہے, مجھے نہاری بہت پسند ہے. تو محمد آفاق خان نے کہا لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری کھاتی ہیں شوق سے کیونکہ جانور ذبح کرنے کے یہ کیا ہے وہ تو معصوم جانور ہے نا, جس کی نہاری کیا کدو کی بنتی ہے. تو مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ لگتا ہے, پہلے اس کے ٹویٹ نکالا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہاری, تو ان کو بقرعید پہ جانور کٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو اللہ کے لیے کٹ رہے ہیں, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ان کو نہاری کھاتے ہوئے جانور کٹتا ہوا اچھا لگتا ہے. اس سے یہ جو جملہ تھا نا کہ لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری شوق سے کھاتی ہیں, یا پتہ نہیں لوکی کی نہاری شوق سے کھاتی ہیں. تو میں اس پہ بول رہا تھا کہ جتنی مزے کی ڈشیں ہیں وہ کس کی بنتی ہیں, گوشت کی. وہ لوکی کی, تھوڑی لوکی کا ایک حلوہ بن جائے گا, چینی ڈالو, زیادہ زیادہ یہی ہوگا. جو جتنے مزے کی خوراکیں ہیں, جو چٹپٹی چیزیں ہیں, نہاری بھی اس سے بنے گی, کوفتے بھی اس سے بنے گی. کوفتے کے بھوک لگ رہی ہو, کوفتے کے نام میں لذت ہے, کوفتے کے نام میں لذت ہے بھائی. بھوک لگ رہی ہو, اگر پیٹ بھرا ہوا تو پھر تو سب فضول ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے, حلفیہ بول سکتا ہوں, جب بھوک لگ رہی ہو, کھانے پینے کی باتوں میں خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے حقیقت. اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو نا, میں نے تجربہ کیا ہے, کھانے پینے کی باتیں بھی اچھی, یہ میں نے اپنے اوپر تو کیا ہے میں نے تجربہ, لوگ بھی دلچسپی لیتے ہیں اس میں. تو وہ اس نے کہا کہ کدو کی نہاری کھاتی ہوں گی شاید ہے نا. تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں, گوشت. لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کی جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں, لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی, یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اس لیے خام خواہ میں نا علماء جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں, کھا رہے ہوں کباب چپلی, تو اعتراض نہ کیا کرو, ان مولویوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. For more videos, please subscribe our channel.